مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر بہت سارے احسانات فرمائے ہیں۔ ان احسانوں میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ ان کو سال کے مختلف ایام میں کچھ ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ان اوقات کی اور ان نعمتوں کی قدردانی کر لے تو تھوڑی سی محنت میں بہت سی نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لیتا ہے۔ یہ مواقع سال کے مختلف ایام میں بندوں کو حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے نفلی عبادت کو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر بنا دیتے ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے، کہ رمضان میں کوئی بندہ اگر کوئی نفلی عبادت بھی کرتا ہے تو عام دنوں میں فرض کی ادائیگی پر جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب رمضان میں نفلی عبادت کا ہو جاتا ہے، اور رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ پھر اس کی الگ الگ راتوں کی الگ الگ خصوصیت ہے۔ طاق راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا تھا کہ کوئی آدمی اگر رمضان کے پورے مہینہ روزہ رکھ لے اور پھر شوال میں 6 روزے اور رکھ لے تو حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصائم الدہر، کہ کوئی آدمی اگر رمضان کے پورے 30 روزے رکھ لے، پورے مہینے کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھ لے تو 36 روزے اگر وہ رکھ لیتا ہے تو گویا کہ وہ پورے سال روزے دار کے حکم میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا ضابطہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ کوئی آدمی اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اس پر کم سے کم 10 گنا اجر دیتے ہیں۔ تو 30 روزے رمضان کے اور 6 روزے شوال کے، یہ 36 روزے ہوتے ہیں۔ اگر اس کو 10 سے ضرب دے دیجیے تو یہ 360 ہو جاتے ہیں، اور سال میں 360 دن ہوتے ہیں تو یہ 36 روزے برابر ہو جاتے ہیں 360 روزے۔ تو ہر سال اگر آدمی رمضان کا روزہ اور 6 روزہ شوال کا رکھ لے تو وہ گویا پورے سال روزہ رکھنے والا شمار ہوتا ہے، چاہے وہ روزہ نہ رکھے پھر بھی روزے کا ثواب اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف اوقات اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا کیے ہیں کہ جس کی قدردانی کر کے یہ اپنی نیکیوں کو بڑھا سکتا ہے۔ انہی اوقات میں سے اور ایام میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا ایک سیزن اور موسم بہار کے طور پر ہمیں اور آپ کو عطا کیا، ان مواقعوں میں سے سب سے بیش قیمت وقت جس میں انسان بہت سی نیکیاں کم محنت میں جمع کر سکتا ہے، وہ رمضان کے بعد اگر کوئی موقع ہے تو وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کے ایام، عشرہ ذی الحجہ جس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ان راتوں کی قسم کھایا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بات بندوں سے کہے تو اللہ کو کیا ضروری ہے کہ وہ قسم کھائیں؟ خدا کو قسم کھا کر اپنی بات منوانے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں ایک انسان جس کو آدمی نیک سمجھتا ہے، اس کی ایک بات بلکہ اس کا اشارہ ماننے والوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ وہ قسم کھا کر تاکید کے ذریعے اپنی بات منوائے۔ پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا کر، اور وہ بھی قسم کس چیز کی کھا رہے ہیں؟ کوئی بھی انسان جب قسم کھاتا ہے تو کسی معمولی اور حقیر چیز کی قسم نہیں کھاتا جی،
جیسے انسان قسمیں کھاتا ہے تو کسی بڑی چیز کی قسم کھاتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کن چیزوں کی قسم کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بنیادی طور پر اتنی بات تو متعین ہے کہ کوئی آدمی اگر قسم کھاتا ہے تو کسی بڑی چیز کی قسم کھاتا ہے، چھوٹی چیز کی قسم نہیں کھائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ جس چیز کی قسم اللہ کھا رہے ہو وہ چیز کتنی بڑی ہو، وہ چیز کتنی بڑی ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی چیز کی قسم اللہ کھائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے مدینے کی قسم کھائی، کہیں تین اور زیتون کی قسم کھائی، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان چیزوں کے اندر بڑے برکات ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ تو جس چیز کی بھی قسم اللہ کھائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑی بڑائی اور کوئی بہت بڑا نفع مندوں کے لیے چھپا ہوا ہے۔ تو جن چیزوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں قرآن کریم کے اندر، ان میں سے یہ ذی الحج کے شروع کی 10 راتیں بھی ہیں، والفجر ولیال عشر، 10 راتیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 10 راتیں جن کی اللہ قسم کھا رہے ہیں، اس سے مراد ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس کے بارے میں امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ رب العزت کو دوسرے مہینوں میں نیکیاں کرنا جتنا پسند ہے، کوئی بھی نیک کام بندہ کرے، اللہ کو جن کاموں سے بڑی خوشی ہوتی ہے، نیکیوں کے کرنے سے جو خوشی ہوتی ہے، ان میں سب سے زیادہ اللہ کو کسی وقت میں اگر نیکی سے خوشی ہوتی ہے تو وہ نیکیاں ہیں جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں کی جائے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں بندہ جو نیکی کرتا ہے، اللہ کو یہ نیکیاں اس کے علاوہ سال کے ایام میں کیے ہوئے نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ نیکی سے مراد عام نیکیاں ہیں، ایسا نہیں کہ صرف قربانی مراد ہے، بلکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں بخاری شریف کے، وہ صرف العمل الصالح، نیک کام، نیک عمل۔ اب نیک عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ قربانی بھی ہو سکتی ہے، وہ حج بھی ہو سکتا ہے، وہ تکبیر تشریق بھی ہے، وہ صدقہ خیرات بھی ہے، وہ نفلی عبادات بھی ہے، وہ تسبیحات بھی ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس 10 دن میں نیکی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے ان نیکیوں کی قدر ہونی چاہیے۔ ترمذی شریف نے ایک روایت نقل کی، امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر ایک روایت نقل کی جس کے اندر امام ترمذی یہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 دن اور 10 راتیں اتنی اہم ہیں کہ اس میں شروع کے جو 10 دن ہیں ان کی ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے ثواب کے بقدر ہے، اور اس عشرے کا روزہ، اس عشرے کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کی ہر رات، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک ہر رات کی فضیلت ایسی ہے کہ آدمی اگر اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے تو گویا وہ لیلۃ القدر میں عبادت اس نے کیا، اس کا ثواب جو ہوتا ہے وہ اس رات کی عبادت میں مل جاتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ رمضان کے لیلۃ القدر کو تو تلاش کرنا پڑتا ہے، اور ایک رات رمضان کے لیلۃ القدر کی تقریباً 83 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک رات آدمی عبادت کر لے تو گویا وہ 80 سال سے زیادہ کا عرصہ عبادت میں گزار دیا، اتنی نیکی ملتی ہے۔ رمضان کے لیلۃ القدر تو ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کس تاریخ کو ہوگی، وہ 21 کو ہو جائے، 22 کو ہو جائے، 23 کو ہو جائے، اخیر کی جو راتیں ہیں کسی رات میں ہو سکتی ہے، وہ طاق راتوں میں بھی ہو سکتی ہے، جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے، طاق میں امکان زیادہ ہے، لیکن بہرحال متعین نہیں ہے کہ ہم کس رات عبادت کریں گے اور یقینی طور پر وہ ثواب ہمیں مل جائے گا۔ لیکن ترمذی کی اس روایت کے مطابق تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ہر رات متعین ہے، کہ ہر رات کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ اس رات میں عبادت کر کے ہم شب قدر کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ کتنا آسان ہے جی۔ اور اس کے دن کے بارے میں فرمایا کہ 1 دن کا نفلی روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے بقدر ہے۔ یعنی ان ایام کے علاوہ کوئی آدمی سال بھر روزہ رکھے تو جتنا اس کو ثواب ملے گا
عشرہ ذی الحجہ میں ایک روزے پر اللہ وہ ثواب دے دیتے ہیں۔ یہاں دو باتیں غور کرنے کی، وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جو عشرہ کہا گیا تو لغت کے اعتبار سے تو عشرہ 10 دن کو کہا جاتا ہے، لیکن جو روزے کا مسئلہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں عشرہ سے 10 نہیں بلکہ 9 روزے مراد ہیں، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کے روزے، اس لیے کہ 10 ذی الحجہ تو بقرعید کا دن ہے اور اس دن روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں، روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس میں سے ایک دن تو عید الفطر کا ہے، رمضان کے ختم ہونے کے بعد شوال کی جو پہلی تاریخ ہوتی ہے جس کو ہم لوگ عید اور عید الفطر کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا منع ہے، اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جس میں روزہ رکھنا منع ہے یہ 10 ذی الحجہ کی تاریخ یعنی بقرعید، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بقرعید کے دن، اور اس کے بعد کا 3 دن، یعنی ایک روزہ تو شوال کی پہلی تاریخ کا ہے اور 4 روزے لگاتار اس ذی الحجہ کے، یعنی 10 11 12 13 ذی الحجہ اور ایک شوال، یعنی ایک عید کا روزہ اور دوسرا بقرعید کا روزہ اور اس کے بعد 3 روزے، اور یہ کل مل کے 5 روزے ہو جاتے ہیں جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ 5 دن اللہ کی طرف سے ضیافت اور مہمانی کے ہیں، اس میں بندے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بندوں کی ایک طرف سے ضیافت کی جاتی ہے، اور اس دن روزہ رکھنا ایک طرح سے اللہ کی ضیافت کا انکار ہے، لہذا یہ ایک طرح سے بڑے کی ناقدری شمار ہوگی، لہذا ان 5 دنوں میں تو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایام بچتے ہیں اس کے یعنی 9 دن، اب اس کو عشرہ اغلب اور کثرت کے اعتبار سے کہہ دیا گیا، تو خلاصہ یہ کہ 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک کے جو روزے ہیں، ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس میں بھی خاص طور سے جو 9 تاریخ کا روزہ ہے جس کو عرفہ کا روزہ بھی ہمارے یہاں عرف میں کہا جاتا ہے، عرفہ کا روزہ، یہ عرفہ کا روزہ 9 تاریخ کا روزہ ہے، جہاں آپ ہیں وہاں 9 تاریخ جس دن ہوگی اس دن کا روزہ مراد ہے۔ بعض لوگ یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ سعودیہ میں چونکہ حاجی تو ایک دن پہلے عرفہ میں جاتے ہیں، جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں جاتے ہیں اس دن کا روزہ، مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے میں نے اس کی تفصیل بتائی تھی کہ یہ مراد نہیں ہے کہ حاجی کس دن عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے 9 ذی الحجہ کے روزے کو، وہ سعودی کی تاریخ کے مطابق ہو، اس سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں ذی الحجہ کی 9 تاریخ جہاں ہوگی اس دن کا روزہ وہاں کے لیے عرفہ کا روزہ کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ سعودی کے تاریخ کے مطابق بھی ہو سکتی ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے، تو بہرحال یہ 9 تاریخ کا روزہ ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں تو یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے یہ امید ہے، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے روزہ رکھنے والے کے آئندہ کے 1 سال اور گزشتہ کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یعنی 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ نہایت قیمتی اور غنیمت کا موقع ہے، اس کی جتنی قدردانی ہو سکے کرنی چاہیے۔ ہم روزہ رکھنا چاہے رکھیں، بہت سے لوگوں کے لیے نفلی روزے عام طور پر مشکل ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اگر ان کے ذمہ رمضان کا کوئی روزہ کبھی کا باقی رہ گیا ہے تو یہ بہترین موقع ہے کہ اس موقع پہ اگر آپ قضا روزہ بھی رکھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا، تو ایک فرض بھی ثابت ہو جائے گا، اور اس موقع پر رکھنے کا اجر و ثواب الگ سے۔ عام طور پر گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے ذمے کچھ روزے باقی ہی رہ جاتے ہیں رمضان کے، کسی نہ کسی ایام میں وہ قضا کرتی ہی ہیں، کیا بہتر ہوتا کہ اس کی قضا انہی ایام میں کر لیں، کہ فرض تو کبھی نہ کبھی رکھنا ہی ہے، اور دن میں رکھیں گے تو 1 روزے کی قضا ہوگی، اگر ان ایام میں اس کی قضا کر لیں تو روزے کی قضا بھی ہو گئی، اور یہ جو اجر و ثواب ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے یہ بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، یا 1 سال نفلی روزے کا ثواب مل رہا ہے وہ بھی مل جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے بہانہ چلاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کسی بہانے سے اللہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ نفلی روزہ نہیں ہے تو فرض روزہ ہے اس لیے اس پر نہیں دیا جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ تو شکل اختیار کرنے پر بندوں کو عطا کر دیتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کے لیے تو بس موقع اور کوئی بہانہ ہونا چاہیے۔
میں نے دو باتیں عرض کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عشرہ ہے نہایت قیمتی ہے، اس کی قدردانی ہونی چاہیے. اور اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اس عشرے کے اندر اللہ نے جو عبادتیں رکھی ہیں وہ ساری عبادتیں ایسی ہیں جو بے بدل ہیں، بے بدل عبادت. یعنی اتنا اہم وقت ہے کہ اگر اس وقت کا کوئی عمل چھوٹ گیا، کوئی عبادت چھوٹ گئی، تو سال کے دوسرے ایام سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. یعنی اس سے اچھا کوئی موقع ہی نہیں جس میں اس کی تلافی آپ کر سکیں. آپ دیکھیں نا، نماز ہے، آپ کی نماز اگر چھوٹ گئی تو آپ دوسرے دن یا دوسرے ہفتے دوسرے مہینے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. شوال کی نماز کسی کی چھوٹ گئی تو آپ ذوالقعدہ میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. پڑھ سکتے. محرم کا کوئی عمل آپ سے چھوٹ گیا، مثلا نماز آپ نہیں پڑھ سکے، اس کو دوسرے مہینے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن شوال یہ ذی الحجہ کے عشرہ کے اندر جو عبادت اللہ نے رکھی ہے یہ ایسے بے بدل ایام اور اوقات ہیں کہ اس کی عبادت اگر چھوٹ گئی تو سال کے دیگر ایام میں اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. آپ غور کریں کہ اس عشرے میں اللہ نے کون کون سی عبادت رکھی ہے. ایک عبادت تو یہی ہے جیسے عرفہ کا روزہ جو ایک سال کے آگے پیچھے کے کفارہ ہوتا ہے. یہ فضیلت کسی بھی روزے کے بارے میں نہیں ہے کہ کسی اور اوقات میں آپ روزہ رکھیں اور آپ کو یہ ثواب مل جائے. جی یہ صرف خاص ہے اسی تاریخ کے ساتھ، ذی الحجہ کے مہینے کے اسی عشرے کے ساتھ. پھر دوسرا دیکھیں، تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے اس عشرے کے اندر. اگر کوئی آدمی تکبیر تشریق جو 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13 کے عصر تک پڑھتے ہیں، اگر تکبیر تشریق اس مہینہ میں نہ پڑھے، 9 سے 13 تک نہ پڑھے، سال کے بقیہ ایام میں پڑھ کر اس کی قضا کرنا چاہے نہیں کر سکتا. یہ جب بھی ادا ہوگا اسی میں ادا ہوگا. اسی طرح اس عشرے کی ایک عبادت قربانی ہے. یہ قربانی انہی تاریخ میں ہوگی ذی الحجہ کے 10، 11، 12 کے اندر ہی. اگر کوئی آدمی اس 3 دن میں قربانی نہیں کر سکا، اس کے بعد اگر قربانی کرتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. نہ ایک دن پہلے وہ قربانی ادا ہوگی نہ اس کے بعد ادا ہوگی. قربانی جب بھی ادا ہوگی انہی 3 دن کے اندر، نہ اس سے پہلے قربانی جائز نہ اس کے بعد قربانی جائز. اسی طرح حج ہے، حج کی عبادت ہے. آپ دیکھیں، روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، نماز کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ کبھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن حج کبھی بھی نہیں کر سکتے. اس کی تاریخ متعین کہ انہی 5 ایام میں ہی آپ حج کریں گے. ذی الحجہ کے 8، 9، 10، 11، 12 کی جو تاریخ ہے اسی میں حج کے اعمال ارکان ادا کیے جاتے ہیں. اگر یہ چھوٹ گئے تو سال کے دوسرے ایام میں آپ اس کی قضا نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ رمضان میں بھی کوئی حج کرے تو اس حج کا اعتبار نہیں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ ذی الحجہ کا شروع کا جو عشرہ ہے یہ کتنا قیمتی ہے کہ اس کی کوئی عبادت اگر مس ہو گئی، اگر چھوٹ گئی آپ سے، تو پورے سال میں کبھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ نہایت قیمتی اوقات ہیں، ان کی قدردانی ہونی چاہیے. اس میں حدیث کے اندر آتا ہے، ایک تو یہ کہ نیکیوں کے اندر اضافہ ہونا چاہیے. ایک اس کا عمل ہے تکبیر تشریق کا ہونا. تکبیر تشریق کا اہتمام تو ہم لوگ کرتے ہیں عام طور پر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 کے عصر تک لوگ پڑھتے ہیں. یہ تو ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، عورتوں کے لیے بھی پڑھنا چاہیے. عورتوں پر واجب ہے یا نہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن بہرحال پڑھنا کار ثواب ہے، یہ تو سب کے نزدیک متفق ہے. اس میں ایک بات اور سمجھنا چاہیے، ایک تو وہ تکبیر تشریق ہے جو واجب ہے، جو 9 سے 13 کے عصر تک پڑھی جاتی ہے. لیکن حدیث کے اندر مطلقاً تکبیر تشریق کی اس عشرے کے اندر فضیلت آئی ہے. لہذا یہ نہیں ہے کہ صرف ہم 9 سے شروع کریں گے اور 13 کے عصر تک پڑھیں گے، نہ اس سے پہلے نہ بعد میں، نہیں. بلکہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک بھی آپ کا کو اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے، جتنا تکبیر تشریق چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. چلتے پھرتے، نماز کی بھی کوئی قید نہیں. اس تکبیر کی کثرت کا حکم دیا گیا کہ جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، دکان میں بیٹھے ہوئے پڑھ لیں، گھر میں بیٹھتے ہوئے پڑھ لیں، سفر کرتے ہوئے پڑھ لیں. لہذا ایسا نہیں ہے، وہ 9 سے 13 تک تو واجب ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے. اگر چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے. لیکن 1 سے 8 تک پڑھنا مستحب ہے. اگر پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو محرومی ہوگی. اس لیے ہم صرف 9 سے شروع نہ کریں، وہ تو نماز کے بعد کا ہے، وہ ایک الگ عمل ہے جس کا درجہ وجوب کا ہے. 1 سے 8 تک بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. البتہ وہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، پڑھ لے تو ثواب ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے. عام طور پر مرد چونکہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور لوگ اگر کوئی بھول جائے تو دوسرے لوگ پڑھتے ہیں تو یاد آ جاتا ہے. عورتوں کے ساتھ مسئلہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتی ہیں کیونکہ ان کو یاد دہانی کی کوئی شکل وہاں نہیں ہوتی. اس لیے عورتوں سے بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی بعض علماء
के नज़दीक ये तकबीर तशरीक हर नमाज के बाद वाजिब है। अगर उस पर एहतियातन उस पर अमल किया जाए तो इसका बेहतर तरीका ये है कि शरीयत का ये मिजाज भी है कि घर के अंदर औरतों के लिए भी एक जगह मुतय्यन होनी चाहिए नमाज पढ़ने की। ऐसा नहीं कि कभी कहीं पढ़ ली कभी कहीं पढ़ ली, नहीं, बल्कि घर में भी एक जगह औरतों को ऐसा रखना चाहिए जो नमाज के लिए मखसूस हो, जहाँ नमाज पढ़े। तो बेहतर ये है कि औरतें जहाँ उनको नमाज पढ़ना है अपने सामने कागज़ पर ये तकबीर तशरीक लिख कर चिपका दें, ताकि नमाज के बाद निगाह पड़ेगी तो उनको याद आ जाए। जी, अगर ये छोटी सी एक मुख्तसर तकबीर कर ली जाए तो आसानी से तकबीर तशरीक को पढ़ सकती हैं और ये जो छूटने का गुनाह होता है उससे वो बच सकती है। इसलिए ये करना चाहिए। तो ये चंद आमाल हुए इस अशरा के।